کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا ہمارے پروو ہو کہ جو غیر مسلم سائنٹسٹ ہوں اور اس نے اس پر ریسرچ کی اور آخر میں وہ مسلمان ہونے پہ مجبور ہو گیا، اس کی زندگی بدل گئی ہو، تبدیل ہو گئی؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. ویسے تو واقعات اتنے ہیں کہ ہم اگر بتانا شروع کریں تو پروگرام چھوٹا پڑ جائے گا، افطاری کا وقت ہو جائے گا، لیکن ہمارے واقعات ختم نہیں ہوں گے. بالکل. لیکن ایک واقعہ کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا، ایک سائنسدان کی طرف، ایک ڈاکٹر صاحب کی طرف، جو ایسا واقعہ ہے کہ یعنی تمام غیر مسلموں کے لیے بھی مشعل رائے اور مسلمانوں کے لیے بھی بڑا ہی زبردست جو ہے وہ ایک واقعہ ہے، اور بہت سارے پہلو اس سے اجاگر ہوں گے اور بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں گی. تو جو ڈاکٹر صاحب تھے ان کا نام تھا ڈاکٹر مورس بوکیل. تو وہ فرانس کے اندر پیدا ہوئے اور ایک عیسائی گھرانے کے اندر، عیسائی فیملی کے اندر وہ جو ہے وہ ان کی پیدائش ہوئی، اور بڑے ہی ٹاپ کے سرجن اور ڈاکٹر اور سائنسدان اپنے زمانے کے وہ تھے. تو جب وہ فرانس کے اندر موجود تھے تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ فرانس کی گورنمنٹ نے، آپ کو پتہ ہے فرعون کی ممی اس وقت ایجپٹ کے اندر موجود ہے، اس وقت بھی مصر کے اندر موجود تھی، ایجپٹ میں موجود تھی. تو وہاں سے اسپیشلی جو فرعون کی ممی تھی اس کو منگوایا گیا فرانس کے میوزیم کے اندر، اور مختلف قسم کے ماہرین سائنسدان کو مقرر کیا گیا کہ آپ دیکھیں کہ اس کی موت کی وجہ کیا تھی، اور اس کے اندر سے جو آپ کو کلوز مل رہے ہیں اس کی ڈیڈ باڈی کے اوپر سے، کس طرح مرا ہوگا، اس وقت کے حالات کیا ہوں گے، کیا کیا کیمیکلز اس کے اوپر ہیں، آپ اس کے اوپر ریسرچ کریں. اور اس ٹیم کا جو ہیڈ تھا وہ ہمارا ڈاکٹر مورس بوکیل تھا. تو جب وہ ڈاکٹر مورس بوکیل اور اس کی ٹیم آئی تو ساری ٹیم اس کے ڈیڈ باڈی سے کیمیکل نکالنے میں جو ہے وہ لگ گئی، باڈی کو پوسٹ مارٹم جسے ہم کہتے ہیں وہ کرنے میں لگ گئی. لیکن جو ڈاکٹر مورس بوکیل تھا وہ یہ سوچتا رہا کہ اس کی موت تو ہو گئی پانی کے اندر ڈوبنے سے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بات ایسی کون سی کتاب کے اندر ہمیں ملے گی اور کیسے پتہ لگے گا کہ واقعی اس کی موت پانی کے اندر ڈوبنے سے ہی ہوئی ہے. وہ اسی بات کو سوچتا رہا اور پوری رات گزر گئی، وہ اسی بات کو سوچتا رہا، یہاں تک کہ کسی نے اس کو بتایا کہ آپ کو اس کا جواب قرآن پاک کے اندر ملے گا کہ اس کی موت کس طرح ہوئی اور کیا کیا جو ہے وجوہات تھیں. تو آخرکار وہ بےتاب ہو گئے، بے چین ہو گئے. وہ سعودی عرب گیا ایک کانفرنس کے اندر، وہاں پر اس نے اٹینڈ کی. تو بڑے وہاں پر اسلامک اسکالرز موجود تھے. وہاں پر اس نے سوال اٹھایا کہ مجھے فرعون کی ممی کے بارے میں جاننا ہے، اس کے بارے میں بتائیے مجھے. تو وہاں پر ایک اسلامک اسکالرز موجود تھے، انہوں نے یہ آیت پڑھی سورہ یونس کی آیت نمبر 92. یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ آج ہم بچا لیں گے تیرے جسم کو، یعنی فرعون سے مخاطب ہو رہے ہیں اللہ پاک، آج ہم بچا لیں گے تیرے جسم کو تاکہ بن جائے تو نشان عبرت اپنے بعد آنے والے لوگوں کے لیے. تو اس کا فوکس جو گیا، کیونکہ وہ خود بھی سائنسدان تھا، وہ خود سوچ رہا تھا کہ اتنے سال، ہزاروں سال گزر گئے، ابھی تک فرعون کی ممی محفوظ کیسے ہے، کیا وجہ ہے. اسے یہ جواب اس آیت کے اندر ملا کہ اللہ پاک اتنے ہزاروں سال پہلے اس کو یہ پتا تھا کہ پہلی ممی جب ڈسکور ہوئی تھی تو 1898 سن چل رہا تھا. 1898 میں پہلی ممی ڈسکور ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی تصور ہی نہیں تھا ممی کا. اس سے بھی پہلے آپ جائیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کوئی تصور نہیں تھا ممی کا. اس وقت بھی اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم اس کو بچا لیں گے، ہم اس کی لاش کو محفوظ کر دیں گے عبرت کے لیے. تو اس کو یہ پتہ لگا کہ واقعی قرآن جو ہے وہ سچا ہے، اللہ کا کلام بالکل سچا ہے، اللہ ہی ہے جنہوں نے اس کو محفوظ کیا ہوا ہے. ایک دم وہ بے ساختہ کھڑا ہوا ہے اس کانفرنس کے اندر. اس نے کہا کہ میں قرآن کے اوپر ایمان لاتا ہوں اور میں اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں اور میں آج سے مسلمان ہوں. یہاں اس نے اپنی ریسرچ روک نہیں دی کہ مسلمان ہو گیا چلو ٹھیک ہے اب بن دیکھیں مجھے ایمان لے کر آنا ہے. اس نے مزید جو ہے وہ کوششیں کی، کیونکہ اللہ پاک تو غور و فکر کا ہمیں حکم دیتے ہیں. اس نے کہا کیوں نہ میں اور غیر مسلموں کے لیے تبلیغ کا سبب بن جاؤں اور ان کے مسلمان ہونے کا ذریعہ بن جاؤں. اس نے مزید اپنی ریسرچ شروع کی. لیکن آپ نے بھی احادیث کا ذکر کیا تھا کہ احادیث کے اندر بھی کچھ ایسی معلومات موجود ہے. تو آج جیسے پتہ ہے آپ کو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صرف قرآن کو اہمیت دیتے ہیں، قرآن کو فالو کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھی قرآن میں اللہ پاک نے سب کچھ جو ہے نازل فرما دیا، ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے معاذ اللہ. لیکن یہ بالکل غلط بات ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بالکل یہ انکار ہے. تو اس واقعے سے بھی یہ بات واضح ہو جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی امپورٹنس بھی اتنی ہی جتنی اللہ کے کلام کی امپورٹنس ہے. تو اس نے سب سے مستند کتاب حدیث کی اٹھائی جس کو ہم صحیح بخاری کہتے ہیں. صحیح بخاری میں سے اس نے 100 حدیثیں اس نے لیں جو بالکل سائنٹیفک، جن کا ریلیشن تھا، سائنس سے جن کا تعلق تھا، دنیا کے ہونے والے عجائبات سے جن کا تعلق تھا. 100 حدیثوں پہ اس نے ریسرچ کی اور ڈاکٹر الطاف صاحب وہ 98 حدیثیں انہیں بالکل صحیح لگیں، سائنٹیفکلی پرووڈ لگیں کہ بالکل یہ صحیح ہیں، اور وہ بڑا خوش ہوا. لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے باقیہ 2 کا کیا ہوا؟ تو اس کا بتانے والا ہوں میں کہ ایک حدیث اس نے یہ اشکال کیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس کا مفہوم ہے کہ مکھی کے ایک پر میں شفا ہوتی ہے اور دوسرے پر کے اندر بیماری ہوتی ہے. اس نے کہا کہ مکھی تو ہے بیماری کا مجموعہ، وہ کہاں سے ایک پر میں شفا لے کر آئے گی. ایک اشکال اس نے یہ کیا. دوسرا اس نے اشکال یہ کیا کہ ایک قبیلہ ارینا کے لوگ، حدیث کا مفہوم ہے قبیلہ ارینا کے لوگ مدینے کے اندر تشریف لائے اور وہ ایک بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اونٹ کا دودھ بطور دوا کے طور پہ تجویز کیا کہ آپ دوا پئیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. تو اس نے کہا کہ اونٹ کے دودھ کے اندر ایسی کیا چیز ہے کہ ہم اس کو بطور دوا کے استعمال کریں. اب کہتے ہیں نا جب انسان کے لیے اللہ ہدایت کا فیصلہ کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی رہبر کی طرف چلے جاتا ہے. تو انہیں بھی وہ بھی جو ہے وہ ایک رہبر کی طرف گئے جن کا نام ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ تھا. بڑے اسکالر تھے اس وقت کے. 2002 کے اندر ان کا انتقال ہوا.
تو ان کے پاس وہ گئے ڈاکٹر مورس بوکیل اور اپنے اشکالات رکھے. انہوں نے بڑے ہی یعنی وہ حاضر دماغ آدمی تھے. انہوں نے جواب دیا کہ ویسے تو میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں, آج اتنا سائنسدان نہیں ہوں, لیکن میں یہ بات ضرور جانتا ہوں کہ ہم نے اپنی 10ویں 11ویں 12ویں جماعت میں یہ بات پڑھی تھی کہ جب سائنسدان 5 مرتبہ کسی چیز کے اوپر تجربہ کر لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ 100% چیز صحیح ہے, اور اس کو ایک قانون مان لیتے ہیں, حقیقت مان لیتے ہیں. ہپوتھیسس اور لا کا جو چکر ہوتا ہے, بالکل وہی تھیوری ہائپوتھیسس لا کا جو چکر ہوتا ہے. تو ڈاکٹر مورس بوکیل نے کہا بالکل آپ کی بات صحیح ہے, ہم 4 سے 5 مرتبہ تجربہ کر لیں, ہم کہتے ہیں 100% صحیح ہے, بالکل ہم قانون مان لیتے ہیں اس چیز کو. تو ڈاکٹر حمید اللہ خان صاحب نے کہا کہ آپ نے کتنی حدیثوں کا تجربہ کیا؟ اس نے کہا 98 حدیثوں کا تجربہ کیا. تو کہا کہ کتنی حیرت کی بات ہے, آپ 5 مرتبہ تجربہ کرنے کے بعد آپ تمام چیزوں کو صحیح مان لیتے ہیں, اور یہاں پر 100 میں سے 98 حدیثوں کو تجربہ کر کے آپ ان کو صحیح مان رہے ہیں اور بقیہ 2 کو آپ صحیح نہیں مان رہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی عقل کے اندر کمی ہو. پھر انہوں نے ایک دلیل دی, کہا کہ جو آپ نے مکھی کا اشکال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں اسپیشیز جو ہوتی ہے نا ہر جانور کی, وہ آتی رہتی ہیں, جاتی رہتی ہیں, ختم ہوتی رہتی ہیں, کیا پتہ وہ مکھی اس وقت موجود ہو اور آج موجود نہیں ہے. اور کہا کہ آپ اشکال یہ کر رہے ہیں, آپ تو انسانوں کے ڈاکٹر ہیں, آپ جانوروں کے ڈاکٹر تھوڑی ہیں. آپ نے کیا مکھیوں کے اوپر ریسرچ کری ہے ابھی تک؟ ان کے جتنی بھی مکھیاں اگر 1,00,000 1.5 لاکھ اسپیشیز موجود ہیں, ایک مکھی کو رکھ کے دیکھا اپنے لیبارٹری کے اندر کہ اس کی ایک پر کے اندر بیماری, ایک پر کے اندر شفا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, میں نے تو ایسا نہیں دیکھا. تو آپ کیسے پروو کر سکتے ہیں کہ یہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ غلط ہے؟ آپ کو 50 سال تک ریسرچ کرنی پڑے گی, پھر آپ کو بتانا پڑے گا کہ جو نا یہ وسلم کی بات غلط ہے. تو اسے یہ بات بالکل صحیح سمجھ میں آئی. اگلی بات جو قبیلہ ارینا کا انہوں نے ذکر کیا, تو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے جواب دیا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ بعض بیماریوں کا علاج ہم تیزاب سے کرتے ہیں, ایسڈ سے کرتے ہیں, اور اب باقاعدہ ہماری دوائیوں کے اندر ایسڈ موجود ہوتے ہیں, تیزاب موجود ہوتے ہیں. اب یہ آپ اشکال کریں گے کہ تیزاب سے کس طرح علاج ہو سکتا ہے؟ تیزاب تو انسان کو نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے. لیکن اس کا جواب یہی ہوگا, ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑی سی مقدار کے اندر ایسا کوئی تیزاب استعمال کر لیں جو انسان کو یعنی شفا دے دے. تو اس وقت اگر اونٹ کے دودھ کو انہوں نے استعمال کیا ہو, ایک قدرتی, آج تو ہم دوا بنا رہے ہیں نا تیزاب سے, انہوں نے اگر قدرتی ایسا کوئی طریقہ استعمال کر لیا ہو, ممکن ہے اونٹ کے دودھ کے اندر ایسے منرلز موجود ہوں, ایسے وٹامنس, کوئی ایسا ایسڈ موجود ہو جو ہے وہ انسان کے جسم کے لیے یعنی فائدہ مند ہو اور فائدہ پہنچاتا ہو. تو ساری باتوں کا لب لباب یہ نکلا کہ ڈاکٹر مورس بوکیل نے اپنی یہ یعنی جو ریسرچ تھی وہ پوری کری 10 سال کی. تمام احادیث کو انہوں نے صحیح مانا, تمام قرآن کی آیتوں کو صحیح مانا. مسلمان تو وہ ہو گئے تھے, لیکن آخری میں انہوں نے ایک بک لکھی جو بڑی ہی ریولیوشنری ثابت ہوئی. وہ اس بک کا نام ہے دا قرآن اینڈ ماڈرن سائنس, جو کہ 2001 کے اندر پبلش ہوئی, اور بے شمار لوگوں کی وجہ سے بے شمار لوگ اس بک کو دیکھ کر اللہ کی طرف آئے اور ان کو ہدایت ملی. تو ساری بات کا الطاف لب لباب یہ ہے. میں اس کے بعد آپ کی طرف آتا ہوں کہ پوری یعنی باتوں کا ہم نے خلاصہ یہ نکالنا ہے کہ جب اللہ کی تمام باتیں سچی ہیں, تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سچی ہیں, یقیناً ان کے باتوں کے اوپر عمل کرنے سے اور ان کے طریقوں کے اوپر عمل کرنے سے بھی ہم دنیا اور آخرت کے اندر ضرور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے.